प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। प्यार बढ़ेगा मेरे प्यारे, अल्लाहू अकबर। और मेरे हुजूर फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन नतीबु वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें पसंद हैं। पहली चीज अतीब, मुझे खुशबू पसंद है, वन निसा, और दूसरी मुझे मनफूहा औरत यानी बीवी पसंद है। सुभान अल्लाह, बीवी पसंद है। अल्लाहू अकबर। अगर अज़ीज़ान गिरामी आज का जवान पसंद कर ले तो फिर घर में टेंशन हो जाए, लेकिन पसंद करने की भी हद हो गई। इतनी पसंद करने लगे कि माँ बाप की पसंद भूल गए, माँ को भूल गए, बाप को भूल गए। अल्लाहू अकबर। अरे माँ का भी हक है, बाप का भी हक है। बाप को बाप का हक दे दे, माँ को माँ का हक दे दे, बीवी को बीवी का हक दे दे। कुछ लोग तो इतना प्यार कर बैठते हैं बीवियों से के बजाय प्यार करने के मुरीद बन जाते हैं, मुरीद बन जाते हैं। प्यारे मुरीद बनने के लिए महरेरा मुक़द्दस है, मुरीद बनने के लिए बरेली शरीफ है। अल्लाहू अकबर। बीवियों को प्यार दो, हुकूमत अपने हाथ में रखो, हुकूमत अपने हाथ में रखो मेरे प्यारे अज़ीज़ान गिरामी। तो नबी ने फरमाया मुझे दुनिया की तीन चीजें पसंद हैं। और सुनो, इस पसंद की बात सुना दूं इंशाअल्लाह, फिर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका तशरीफ लाते ताशाने में। अल्लाहू अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं। हुजूर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया आयशा पानी बचा देना, पानी बचा देना, हम भी पिएंगे। उम्मत थी, हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए फरमाया, वरना हुजूर के लिए पानी की कमी नहीं थी। हुजूर ने मकाम हुदैबिया पर कुछ भी न था तो 1500 सहाबा को पानी अता फरमा दिया था। अल्लाहू अकबर। हज़रत जाबिर तो फरमाते लौ कुन्ना मिअत अल्फ लकफाना। अरे वहाँ तो 1500 थे, अगर वहाँ 100,000 भी होते तो पानी सबको काफी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर ने फरमाया आयशा पानी बचा देना। फिर हुजूर की बारगाह में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पानी पेश किया। हुजूर ने फरमाया आयशा ये और बता दे कि तूने लब कहाँ लगाए थे। सुभान अल्लाह, तूने लब कहाँ लगाए थे? इशारे से बताया हुजूर को। मेरे हुजूर ने वहीं से लब लगा लिए। अब बताओ मेरे प्यारे, तेरा अमल ये होगा तो अदावत नहीं मोहब्बतें बढ़ेंगी, और जब मोहब्बत बढ़ेंगी तो घर जन्नत निशा बनेगा, घर में कभी टेंशन नहीं होगा मेरे प्यारे। तो ये तो मियां बीवी के हुकूक हो गए, बीवी पर भी बहुत सारे हुकूक हैं। एक हदीस सुन ले, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर फरमाते हैं मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा कर लिया करें। अल्लाहू अकबर। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, लोग 5-5 लाख खर्च करते हैं तब कहीं हाजी बनते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अगर बीवी अपने शौहर का मुस्कुरा कर इस्तिकबाल कर ले तो अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब। अल्लाहू अकबर। खैर बात लंबी हो जाएगी मेरे प्यारे, बहुत सारे हुकूक हैं माँ बाप के ताल्लुक से। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का कुरान बोला फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनसे उफ भी न कहना, उनको झिड़क के न बोलना। ये तो माँ बाप के ताल्लुक से फरमाया। औलाद के लिए ये औलाद पर हक है, लेकिन माँ बाप पर भी औलाद के हक को बताया। फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम। ओ माँ बाप डरा करो अल्लाह से, जब तुम अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी किया करो। ऐसा न हो एक बेटे से नाराज होकर दूसरे के नाम जमीन करके मर जाए, हर किसी के नाम वसीयत कर दे मेरे प्यारे। नहीं, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैनकुम। अल्लाह से डर दो औलाद के दरमियान इंसाफ करने में। अल्लाहू अकबर। और सुने पड़ोसी के ताल्लुक से हदीस, मेरे हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। वो कामिल ईमान नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं है। क़ील मन या रसूल अल्लाह। हुजूर से पूछा गया आका वो कौन है जिसका ईमान कामिल नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला युमिनु जारुहु बवाइक़हु। हुजूर फरमाते हैं वो इंसान वो है कि जिसका पड़ोसी उसके जुल्म और उसके शर से बेखौफ न हो। आज पड़ोसी पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है। मेरे हुजूर ने हुकूकुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मुसलमान एक मुसलमान का भाई होता है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। अल्लाहू अकबर। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। न वो उसको न उस पर वो जुल्म करे, न वो उसको हलाकत में डाले। वमन कान फी हाजत
अखी, अरे जो अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहता है, कान अल्लाह की हाजती, अल्लाह उसकी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं वमन फर्रजा अम मुस्लिमिन कुर्बा, अरे जो एक अपने भाई की छोटी सी तकलीफ को दूर कर देता है, छोटी सी तकलीफ को दूर करता है, फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत की बड़ी बड़ी तकलीफों में से उसकी एक बड़ी तकलीफ को दूर कर देता है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमिल क़ियामा, अरे जो एक मुसलमान की पर्दापोशी करता है, पर्दापोशी करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके सारे गुनाह की पर्दापोशी कर लेगा, अल्लाह सारे छिपा लेगा उसके। लेकिन मेरे कौम का हाल तो ये है, अगर किसी को हाथ पकड़ते देखे तो न जाने क्या क्या इल्जाम लगा देती है मेरी कौम। अल्लाहू अकबर। दूसरे की बेटी की उड़ाने में हमें कोई शर्म नहीं आती। कौम में मुस्लिम, अरे तेरे भाई की बेटी तेरी बेटी है, मुसलमान की बेटी मुसलमान की बेटी है, आज उसकी इज्जत को आबरू को रुस्वा कर रहा है, उसकी आबरू के साथ खेलवाड़ कर रहा है। मेरे भाई अल्लाह से डर, अगर तू उसके ऐब को छिपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन तेरे ऐबों को छिपा देगा। बस आखिरी बात है, आखिरी बात है, मेरे हुजूर की हदीस सुन लो, हुजूर का उसवा देखो। मेरे हुजूर ने इरशाद कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। हुजूर इरशाद फरमाते, बस इसी पे अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा मेरे प्यारे। तुम में से हर एक दूसरे का निगहबान है और तुम में से हर एक से उसके तहत के ताल्लुक से पुरसिश की जाएगी, उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा, बादशाह से उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा, और प्रधान जी से गांव के बारे, गांव के लोगों के बारे में पूछा जाएगा, बाप से घर की औलाद, घर के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, माँ से बेटियों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह की कसम पूछेगा मेरा रब, सब एक दूसरे के बारे में मेरा रब पूछेगा तुमसे, तुम्हारे तहत ये लोग, तुमने इनके साथ क्या सलूक किया, तुमने इनके साथ क्या सलूक किया, बाप है बेटों के साथ तूने क्या सलूक किया, उस्ताद है तुमने शागिर्दों के दरमियान कैसे किया। अल्लाहू अकबर। तू बादशाह है, रियाया के दरमियान तूने क्या किया। ओ मेरे प्यारे, आज हम बड़े होशियार बनते हैं, आज हम बड़े होशियार बनते हैं, बड़े बड़े लोगों से अपने रिश्ते जोड़ते हैं। मैं तुमसे कहता नहीं कि बड़े लोगों से रिश्ता न जोड़ो, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, बड़े लोगों से जोड़ ले, रिश्ता जोड़ने से तुम्हें चैन न मिलेगा, करार न मिलेगा, बेचैनी खत्म न होगी। अरे बेचैनी तो खत्म उस वक्त होगी जब अपना रिश्ता आमिना के लाल से जोड़ोगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ोगे, इंशाअल्लाह तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और किसी शायर ने इस पर क्या ही खूब कहा है, उनसे हमको वफा की है उम्मीद, उनसे हमको वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। मेरे प्यारे, तो हर एक से पूछा जाएगा, मालदार से गरीब के बारे में पूछा जाएगा, मैंने तुझे माल दिया था, दौलत दी थी, कोठी दी थी, गाड़ियां दी थी, बच्चा गरीबों के लिए तूने क्या किया। मैंने तेरे माल में जो तेरे जेवरात हैं, तेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास माल तिजारत है, मैंने उसमें गरीबों का 2.5% रखा था, निकाला या नहीं। मैंने तुझे खेती बाड़ी दी थी, मैंने तुझे 20 बीघा 40 बीघा का जोता बनाया था, बता तूने उसमें से उश्र निकाला या नहीं, गरीबों को हक दिया या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, पूछा जाएगा मालदारों से, बता तुमने गरीबों के साथ क्या किया। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, बस मैं आप मेरे कौम के मेरे भाइयों में तुमसे बस एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ मेरे प्यारे। अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे सुनो, तेरे दिल के कान से सुनना, आज मेरी कौम में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हज़रात, ये बात मैंने दिल्ली में भी कही थी और अल्लामा ज़फ़र नूरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, और उसको सुनने के बाद एक साहिब दिल ने गरीबों के सदक़े में मालदारों की दावत की थी वहाँ पर, और ऐलान किया था पूरे इलाके की दावत है कल को, कि जो मैं आखिरी वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, इसी वाक़े को सुनने के बाद उसने पूरे मुकंदपुर इलाके की दावत कर डाली थी मेरे प्यारे। हज़रात, उसको दिल के कानों से सुने, मैं मालदार लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हज़रात, सच बताना, हमारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होते हैं, वलीमे होते हैं, बड़े बड़े खाने होते हैं, बड़े बड़े लोगों की दावतें होती हैं, बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ मदरू किए जाते हैं, आते हैं बड़े बड़े लोग। और होता ये है, जो
بوڑھے ہوتے ہیں انہیں پنڈال کے اس دروازے پر اور ایک بوڑھے کو پنڈال کے دروازے پر ڈنڈا لے کے بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی غریب نہ آ جائے، کسی کا بچہ نہ آ جائے، کسی غریب کا بچہ نہ آ جائے۔ میرے پیارے سچ بتانا، تمہارے گاؤں کے پردھان کا بیٹا تیرے یہاں بغیر دعوت کے جا نہیں سکتا، اگر تیرے یہاں بغیر دعوت کے جائے گا تو وہی غریب جائے گا جس کے گھر میں لذیذ کھانے نہیں بنتے، جو رات و دن دعا کرتے اللہ ان مالداروں کی یہاں شادی کرا دے تاکہ ہمیں لذیذ لقمے مل جائیں، وہی غریب جاتے ہیں لیکن انہی غریبوں کے لیے ڈنڈا لے کے بٹھا دیے جاتے ہیں، ہرگز آنے نہ پاوے۔ حضرات واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا، ایک کلک آئی تھی میرے پاس اور میں نے اس کلک کو پڑھنے کے بعد اس کو جھوٹ سمجھا تھا۔ میں نے کہا یار یہ مصنوعی کہانی ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن 2 ستمبر 2018 کو جب میری آنکھوں نے یہ بات دیکھی، یہ میں نے علی گڑھ میں بھی علامہ شمشاد اجمل برکاتی کی موجودگی میں بیان کیا تھا، کیونکہ میں نے اس بچے سے وعدہ کیا بیٹا میں ہندوستان کے جس علاقے میں جاؤں گا تیری کہانی سناؤں گا تاکہ کل کو کوئی بچہ یہ بات کہہ نہ سکے، کوئی غریب کی بیٹی اپنی ماں کا آنچل پکڑ نہ سکے۔ میرے پیارے اللہ اکبر، تو وہ کلک یہ تھی کہ ایک شاہد کا انتقال ہو گیا، 2 بچے چھوڑ کے مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی سہارا نہیں، ایک عورت ہے گھر میں، ایک ماں ہے اور ماں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، کبھی کسی مالدار کے برتن دھوتی ہے تو کبھی کسی کے جھاڑو لگاتی ہے، کبھی کار چوبی کرتی، لیکن کام بھرپور نہیں ملتا، بچوں کو کھانا پیٹ بھر نہیں ملتا۔ اور ایسا وقت بھی آ گیا، ایک دن یوں ہی گزرا، 2 دن گزر گئے اور 30 دن آ گیا، بچوں کے منہ میں کوئی لقمہ بھی نہ گیا۔ یہ کہانی میں نے واٹس ایپ پہ پڑھی تھی پیارے، جس کو میں نے سچ نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ تاریخ 2 ستمبر کی جب آئی تھی مجھے یقین ہو گیا یہ کہانی یقیناً 100% صحیح ہوگی۔ اللہ اکبر لکھا تھا اس میں کہ جب اس 3 دن ہو گئے بچوں کو بھوکے تو اس کا بھائی اس عورت کا بیٹا جو ایک بیٹا تھا وہ دم توڑنے لگا، رگڑنے لگا، بیٹی کی چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ ماں کے قریب آ کے کان میں دھیرے سے بولی امی بھیا کب مرے گا، امی بھیا کب مرے گا۔ اللہ کی قسم وہ تو ماں تھی، ماں کے دل، ماں کے سینے میں ماں کا دل تھا، ماں کی ممتا تھی، تڑپ گئی، بولی بیٹی کیا کہتی ہے، وہ میرے لال، میری زندگی کا سہارا میرا بیٹا، میری بڑھاپے کا سہارا یہ میرا لال ہے، وہ بیٹی کیا کہتی ہے کب مرے گا، بیٹی ایسا کیوں بولتی ہے، تو بچی بڑے ہی دھیمے لہجے میں بولی اماں میں اس لیے کہتی ہوں جب ابا مرے تھے تو پڑوسیوں نے، خاندان والوں نے، تاؤ چچا نے 3 دن تک کھانا پہنچایا تھا، ماں پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، اب بھیا مرے گا تو پھر پڑوس سے کھانا آئے گا، ماں پھر ہمارا پیٹ بھرے گا، جب تک بھیا مرے گا نہیں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ غریبوں کا حال میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا خبر ہے، تم تو اپنے بنگلوں میں بیٹھتے ہو میرے پیارے۔ ارے جب میں نے یہ کہانی پڑھی میں نے کہا یار جھوٹی کہانی ہوگی، یہ مصنوعی کہانی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آؤ حضرات 2 ستمبر یاد رکھیے تاریخ، 2 ستمبر 2018 جو بھی پیچھے گزرا ہے حضرات، اس کے چشمگیر کا باقاری نظر محمد بھی بیٹھے ہیں اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے حضرات۔ 2 ستمبر کے دن مدرسہ دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ جو قصبہ پہاسو ضلع بلند شہر کی سرزمین پہ واقع ہے، وہاں ایک شاہی کی 2 بیٹیوں کی بارات آئی، ہزاروں لوگوں کا کھانا تھا، لوگ آئے اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا میرے پیارے، بیٹی والے ودا میں لگ گئے، مہمان بھی ودا میں لگ گئے، صفائی کرنے والے صفائی کرنے لگے، تھرماکول کی پلیٹیں آزادوں کا ڈھیر اکٹھا کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کتے بھی آ گئے جو اس میں منہ ڈال ڈال کے اپنی غذا تلاش کرتے تھے۔ شام کا وقت تھا اور یہ سیاہی اپنے پروں کو پھیلا رہی تھی، سیاہی دھیرے دھیرے آ رہی تھی اور یہ سفیدی رخصت ہو رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا میرے پیارے۔
پیارے اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں یہ منبر رسول ہے میرے پیارے یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے 2 ستمبر کے دن اللہ اکبر مغرب کا وقت بالکل قریب مدرسے میں سناٹا بیٹے والے گھر پر مہمان گھر پر اب ایک بچہ تقریباً 5 یا 6 سال کا بچہ جو دبے دبے قدموں سے مدرسے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک ڈولچی تھی اور ایک پھٹا ہوا تھیلا بغل میں دبا ہوا تھا اس نے چاروں طرف کو دیکھا اللہ اللہ جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو کوڑے کے ڈھیر کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور ڈرہار کے مسلمانوں سنو اللہ اکبر جب بچہ اس کوڑے کے ڈھیر کے قریب بیٹھا ان تھرماکول کی پلیٹوں کو سیدھا کرتا پلٹتا جس پلیٹ میں مسالہ ہوتا ارے میری قوم کا حال تو یہ ہو گیا ہے آدھا کھاتے آدھا پھینکتے اور لوگوں تم سے اللہ کی قسم اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ارے تجھے بوٹی پسند نہ آئی تو نکالی کیوں تھی تو نے پھینک دیا اس کو تجھے خبر نہیں کتنے غریبوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں چولہے نہیں جلتے ارے تو آدھا کھاتا ہے آدھا پھینکتا ہے میرے پیارے ارے یہ آج عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے میرے پیارے یہ یہاں سے پیغام لے کے جانا دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جانا کہ انشاءاللہ اب چاہے میں بیٹے کی شادی کروں یا بیٹے کی شادی کروں گا پہلے علاقے کے غریبوں کو کارڈ دے کر کے آؤں گا اور جب غریب میرے یہاں دعوت پانے آئے گا تو اس کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاؤں گا عزت کے ساتھ بٹھاؤں گا میرے پیارے یہ عزم لے کر کے جانا اس کانفرنس کا اس جلسہ کے یہ پیغام لے کر کے جانا میرے پیارے حضرات بالکل سچ سنیے آپ وہ بچہ آیا پلیٹ الٹ کے دیکھتا جس کے مسالہ ہوگا اس کو 4 انگلیوں سے صاف کرتا اور ڈبے میں ڈال لیتا اور جب کوئی روٹی کا ٹکڑا آتا اس کو اٹھاتا تھیلے میں ڈال لیتا میں بارات گھر کی طرف سے دھیمے قدموں سے آیا میں نے کچھ دیر تو کھڑے ہو کر کے دیکھا یہ بچہ کر کیا رہا ہے جب میں نے دیکھا کافی دیر ہو گئی ہے یہ شاید مسالہ سمیٹ رہا ہے مسالہ بٹور رہا ہے اور یہ روٹی کے ٹکڑے سمیٹ رہا ہے میں اس کے قریب گیا اور میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کرنا میرا لہجہ اس غریب کے ساتھ سخت ہو گیا تھا اے لوگوں سچ بتانا میں غصہ بھی غریبوں پہ آتا ہے مالدار پہ آتا نہیں اس لیے کہ وہاں چلتا ہی نہیں ہے غریبوں پہ غصہ نہ کرنا میرے پیارے ارے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اللہ کا قرآن کہتا ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیفیں ہوں بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کیا نام ہے غریبوں سے میٹھے بول لیا کرو ان سے اچھی باتیں کر لیا کرو تو لہجہ سخت نہ کیا کرو غریبوں کے ساتھ میں نے سخت لہجے میں کہا اے بیٹا کیا کر رہا ہے اب بچے کی حیت دیکھیے بچہ ہو گیا اور میری طرف اٹھا کے بولا مولانا صاحب مجھے نہ مارنا مولانا مجھے نہ مارنا میں بہت غریب کا بچہ ہوں میرا باپ زندہ نہیں ہے میری ماں ہے میری چھوٹی بہن ہے میں نے کہا بیٹا تجھے مارتا نہیں میرے بیٹے میں تجھے پیٹتا نہیں لیکن تجھ سے پوچھ یہ رہا ہوں تو کر کیا رہا ہے بچہ بولا مولانا صاحب میری گھر میں چھوٹی بہن ہے میری ماں نے میری ماں کا آنچل پکڑ کے میری ماں کا دوپٹہ پکڑ کے میری چھوٹی بہن نے جملہ کہا تھا وہ ماں مدرسے میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں اور یہ خوشبو جو ہواؤں میں آ رہی ہے اے ماں کیا ہمیں کبھی ایسا کھانا نہ ملے گا او ماں کیا ہمیں یہ کھانا کبھی نصیب نہ ہوگا ہمیں ایسے لقمے کبھی نہ ملیں گے ہمارے نصیب میں نہیں ہے کیا میری ماں ہمارے باپ چلے گئے لذیذ کھانے رخصت ہو گئے مولانا صاحب میری ماں سے میری بہن کے جملے برداشت نہ ہوئے اور میری ماں کے سینے میں ماں کا دل تھا ماں نے فوراً مجھ سے کہا میرے لال ہمارے نصیب میں تو نہیں ہے کہ ہم امیروں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں لیکن ہاں بیٹے یہ قوم ایسی ہے جو آدھا کھاتی ہے آدھا پھینکتی ہے جا میرے بیٹے ان کا پھکا ہوا بچا ہوا سمیٹ کے لیا
تاکہ تیری بہن کی بھوک کی آگ بجھ جائے۔ مولانا مجبور ہو کے آیا ہوں، مجبور ہو کے آیا ہوں، یہ مسالہ اس میں سمیٹ کے لے جا رہا ہوں تاکہ میری بہن کھا سکے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں میرے لال، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرے لال یہ گندگی ہے، اس کو پلٹ دے۔ اس نے کہا مولانا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں آپ قوم کا بچا ہوا گرا ہوا کھانا سمیٹ کے لے جا رہا ہوں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے مولانا صاحب کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے، جب گوشت والی عید ہوتی ہے تو مولانا صاحب اس دن بھی میرے گھر گوشت نہیں بنتا۔ بقرعید کے دن بھی میرے گھر گوشت نہیں بنتا۔ مالداروں کو مالداروں کی چوکھٹیں نظر آتی ہیں، غریب کی چوکھٹ نظر نہیں آتی۔ مولانا میرا باپ زندہ نہیں، میرے گھر کوئی دو بوٹی دے کے بھی نہیں آتا۔ او میری قوم کی جنتی سنی مسلمانوں، تم نے نبی کا جلسہ سجایا ہے، تمہیں واسطہ اسی نبی کا دیتا ہوں میرے پیارے۔ اگر تو قربانی کیا کرے تو اپنے گاؤں کے غریب کو ضرور یاد کر لیا کر، غریبوں کو یہاں پہنچا دیا کر۔ اس نے کہا مولانا صاحب تمہیں کیا خبر ہماری غربت کی، تم تو بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کے درس دیتے ہو، ہندوستان میں گھوم گھوم کے مرغ مسلم کھاتے ہو، ہمیں تو یہ بچا ہوا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میرے لال انشاءاللہ میں جہاں جہاں حضور کا میلاد پڑھنے جاؤں گا بیٹے تیری کہانی سناؤں گا، تاکہ کل کو کوئی بیٹی اپنا ماں کا آنچل پکڑ کے سوال نہ کر سکے، او ماں جہاں میں کھانا نہ ملے گا، جہاں جہاں جاؤں گا تیری کہانی سناؤں گا، انشاءاللہ میری قوم عمل کرے گی، میری قوم عمل کرے گی۔ وعدہ کرو حضور کے جلسے میں انشاءاللہ ہم اپنے فنکشن میں غریبوں کو ضرور یاد کرنا۔ میں نے لکھی ہوئی کہانی کسی کی سنی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ میری آنکھ میں دیکھی کہانی ہے جو 2 ستمبر کی تاریخ تھی۔ اللہ کی قسم دل ہل گیا تھا دل، اور پھر سناٹا سا بدن میں طاری ہو گیا۔ یا اللہ یہ کہانی تو ہم سنتے تھے یا کبھی کتابوں میں پڑھتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور جب شام کا وقت ہوا اوپر سے بلاوا آیا، میرے بھائی کی فیملی رہتی ہے کہ چچا کھانے کے لیے آ جائیے آپ۔ میں نے کہا بیٹا کھانا تو ویسے بھی نہیں کھایا جائے گا کیونکہ میں نے ایک غریب کی غربت کی بھوک دیکھی ہے، اب مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ حضرات جب بچے نے ضد کی اور ہم پہنچے، میں نے قاری شاہد صاحب کو بلا کے دکھایا تھا، میرے بھائی قاری شاہد صاحب علامہ ہمارے مولانا قاری ولی عمر صاحب جانتے، میں نے قاری شاہد کو دکھایا، رونے لگے تھے اور ان کی چیخ نکل گئی، تو بولے بتائیے ہم سنتے تھے یہ کہانی۔ اور جب ہماری بھابی جان نے ضد کی شام کے وقت کھانے کے لیے اور ہمارے دسترخوان پہ کھانا لگایا نا، تو ایک ہی لقمہ اٹھایا تھا، شاہد صاحب نے کہا حضرت آپ کھائیے، میرے منہ میں لقمہ جاتا نہیں، میرے منہ میں لقمہ نہیں جاتا۔ ارے ہم تو حضور کے نوکر ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی سیرت تو یہ تھی کہ میرے حضور غریبوں کو کھلایا کرتے تھے، حضور غریبوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے، حضور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ارے اللہ کی قسم سینکڑوں حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں کہ میرے حضور نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اب بھی تو اپنے بیگانوں کی حضور نے جھولیاں بھری ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق